تو ہمشیران محترم، ہمارے لیے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ کوئی چیز ہمیں صبر نہیں دے سکتی، کوئی چیز ہماری محبت کو، غم کو کم نہیں کر سکتی، مگر ایک چیز اس کائنات میں ایسی ہے کہ جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے غم بھلا دیتا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر طمانینت اور سکینہ نازل فرما دیتا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اللہ کا ذکر، جس کے لیے اللہ کریم نے قرآن عظیم میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ درود السلام پڑھتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ابھی یقیناً آپ اپنی حالت کو محسوس کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو کیجئے اور محسوس کر کے دیکھیے کہ جب ذکر شروع نہیں ہوا تھا اور آپ کو ایک ایک بات، بیٹی کو والد کی، بہنوں کو بھائی کی، بیوی کو شوہر کی، بیٹوں کو باپ کی یاد آ رہی تھی، تو کس طرح آنسوں کا سیلاب تھا جو تھمتا نظر نہیں آتا تھا، مگر جس وقت اللہ کے ذکر کا نور اللہ اپنی شان سے بندے پر اتارنا شروع کر دیتا ہے تو بندے کو تسکین ملنی شروع ہو جاتی ہے، اس کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا غم مغلوب ہو جاتا ہے اور اللہ کے ذکر کی برکتیں اس پہ غالب ہو جاتی ہیں۔ بس یہی ہمارے اوپر اللہ کا ایک عظیم الشان احسان ہے کہ ہم اگر اس کو محسوس کریں، اس کی قدر کریں، اس کی پابندی کریں تو اللہ ہمارے اندر اتنا حوصلہ، اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے غم ہم آسانی سے برداشت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی شخص ہم سے چلا گیا تو کیوں چلا گیا، اگر چلا گیا تو ہم محروم ہو گئے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم تو محروم ہوئے ہیں مگر جانے والا مرحوم ہو گیا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، صرف ایک حرف کو آگے پیچھے کرنے سے دو لفظ بن گئے، ایک ہے محروم، ایک ہے مرحوم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رشتے سے محروم ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری محبت چلی گئی، ہم اس سے محروم ہو گئے، ہم اپنے کسی عزیز اور محترم رشتے کو دیکھنے سے محروم ہو گئے، مگر وہ بندہ جب ہمارے جہان سے نکلا تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کی وجہ سے، اس شاندار نسبت کی وجہ سے اس جانے والے کو اللہ مرحوم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومۃ، کہ میری امت کا مقام یہ ہے کہ وہ ایسی امت ہے جس پہ اللہ نے رحم کیا ہوا ہے۔ مرحوم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس پہ رحم کر دیا جاتا ہے، تو جب بندہ مرتا ہے اس پر طرح طرح کے رحم اللہ کے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک یہی رحم ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ چلا گیا، آپ قرآن لے کر بیٹھ گئے، آپ تسبیح لے کے بیٹھ گئے، آپ گٹھلیاں پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، آپ نے فاتحہ شریف پڑھنی شروع کر دی، جس کو قرآن کریم آتا ہے وہ قرآن کریم پڑھنے لگ گیا، جس کے دل میں محبت نے جوش مارا اس نے اٹھ کر کسی غریب مسکین کو صدقہ دینا شروع کر دیا، کھانا کھلانا شروع کر دیا، تو یہ ساری صورتیں کون سی ہیں؟ یہ اللہ کے رحم کرنے کی صورتیں ہیں۔ اب وہ بندہ ان ساری صورتوں کے سائے میں مرحوم بن گیا، اور یہی مضمون ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وجہ سے مرحوم ہے کہ جب یہ لوگ قبروں میں جاتے ہیں ان کے کندھوں پر گناہوں کی گٹھڑیاں ہوتی ہیں، مگر ان کے مرنے کے بعد میری امت کے پیچھے رہنے والے لوگ جب ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے صدقے سے قبر والوں کے گناہ جھاڑتا رہتا ہے، کم کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، کہ ایک وقت آئے گا جب قیامت قائم ہوگی تو یہ گناہ گار جب قبروں سے نکلیں گے تو پیچھے والوں کے صدقہ خیرات، بخشش کی دعا اور ایصال ثواب کی وجہ سے یہ بخشے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، یعنی ان پر رحم کر دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ مرنے والے پر اللہ نے اس موت کی وجہ سے اور پیچھے والوں کے حسن سلوک کی وجہ سے کتنا بڑا کرم کیا کہ اس پر رحمت کی اور رحم کی بارشیں نازل کرنا شروع کر دی۔